السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے سب بہن بھائی ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو میرے پیارے ویورز، آپ نے میرا چینل وزٹ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پریس کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ جڑا رہے گا۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اچھی ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی گپ شپ اچھی باتیں شیئر کر سکیں۔ تو ویورز، صبح کا ماحول ہے، صبح کا خوبصورت ویو ہے، میں آپ کے ساتھ اچھی باتیں بھی کروں گا اور آپ کو ویو بھی دکھاؤں گا۔ تو ہم چلتے ہیں، تھوڑا باہر دیہات کا ویو بھی دیکھتے ہیں اور اچھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو پیارے ویورز، اب ہم جا رہے ہیں باہر کی طرف۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ ہے ہماری کالونی۔ ماشاء اللہ، پہلے جب ہم یہاں آئے تھے، جب ہم نے یہاں رہائش رکھی تھی، جب ہم نے اس کالونی میں اپنا گھر بنوایا تھا، تو پہلے صرف 2-3 گھر تھے، تو اب ماشاءاللہ گھر کے ساتھ گھر جڑے جا رہے ہیں۔ کالونی ماشاءاللہ آباد ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں خوبصورت ویو، صبح کا خوبصورت ویو۔ صبح اگر گھر سے باہر نکل گئے، تھوڑا دیہات میں سبزے کی طرف جائیں تو دل بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں بس، خوبصورت فصلیں، اور یہ ڈوگی صبح اس نے تنگ کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں بس، گندم کی فصل جو اب پکنے کے بالکل قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بالی میں پتہ نہیں کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ تو سب نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ اب اس نصیب کی بات سے یاد آیا ویورز، میرے خاص کر ان بہن بھائیوں کے لیے میسج جو میرے بہن بھائی شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا جن کی ابھی ہو رہی ہیں، ان سب بہن بھائیوں کے لیے ایک خوبصورت میسج۔ تو ویورز، وہ خوبصورت بات اور خوبصورت میسج یہ تھا، اپنی بہنوں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے جو شادی کے حسین سنت عمل میں بندھنے جا رہے ہیں۔ ویورز، یہ جو شادی ہوتی ہے، یہ سنت عمل ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس شادی جیسے خوبصورت عمل کو، یہ اپنی امت کو، یہ اس نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ عمل بنایا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک، آخری انسان تک یہ عمل جاری رہے گا۔ تو ویورز، جن میرے بہن بھائیوں کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، ان سے میری ضروری گزارش کہ آپ نے جس میری بہن کی شادی ہو گئی یا ابھی ہو رہی ہے، اس بہن کے لیے میرا ضروری میسج کہ میری بہن، گھر وہ نصیبوں سے بنتے ہیں۔ ان گھروں کو بنانے میں ماں باپ کے بہت سے خواہشات ہوتی ہیں، بہت سے احساسات ہوتے ہیں، بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں۔ ویورز، ان ماں باپ کی خواہشات کو روندنا نہیں ہے، کیونکہ بچی جو ہوتی ہے ساری زندگی، بیٹی جو ہے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساری زندگی لاڈ لیتی ہے،
اب بیٹی کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے کسی پرائے گھر میں جب جانا ہوتا ہے یا وہاں جاتی ہے تو اس کے لیے وہ سارا سیٹ اپ نیا ہوتا ہے، اور جس گھر میں آتی ہے اس گھر والوں کے لیے بھی اس بچی کے لیے نئی جگہ بنانی ہوتی ہے۔ اپنے سب نے اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نیا مقام پیدا کرنا ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کے گھر رہتے ہوئے جو ماں باپ کے لاڈ ہوتے ہیں وہ تو وہاں نہیں ملتے، وہاں تو اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ تو میری اپنی بہنوں کے لیے گزارش کہ وہاں ماں باپ کے گھر جیسے احساسات نہیں ہوتے، وہاں جتنی لاڈ نہیں ملتے بیٹی اور میری بہنوں، وہاں پر تو آپ کا اپنا گھر شروع ہوتا ہے، وہاں پر تو آپ کو اپنے بہت سے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں۔ جو کھیل کود آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں کرتے تھے، جو چیزیں اپنے ماں باپ سے آپ منوا لیتے تھے، وہ میری بہنوں وہاں تو نہیں ہوتے۔ وہاں تو آپ کا اپنا ایک نیا گھر شروع ہوتا ہے، وہاں پر جا کر آپ نے اپنا ایک نیا مقام، اپنا نیا گھر کی تعمیر شروع کرنی ہوتی ہے، اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں جا کے اپنا مقام پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں، اپنے ماں باپ کے گھر والے جو لاڈ، وہ باتیں، وہ کھیل کود اب ادھر ختم کر کے وہاں اپنے گھر کو گھر سمجھنا ہے، اپنے گھر کے اس فیملی کی ممبروں کی دل کو جیتنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے شوہر کے دل کو جیتنا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ساری زندگی اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ تو پھر جا کے میری بیٹی، میری بہن، آپ کا گھر خوبصورت بنے گا۔ وہاں جھگڑے بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، آپ کے شوہر میں بھی شاید جلدی مقام نہ بنے، آپ کے سس اور سسر بھی شاید سخت ہوں، آپ کے دیور بھی شاید آپ کو نہ برداشت کر سکیں، آپ کی نندنیں اور آپ کی دیورانیاں بھی شاید آپ کو برداشت نہ کر سکیں۔ آپ نے وہاں پر جا کر اپنا لب و لہجہ اور اپنی جو سوچ اور اپنے اخلاق اس طرح نچھاور کرنا ہے کہ آپ کی ہر بات کا، آپ کے ہر ادا کے وہ گرویدہ ہو جائے۔ تو میری بیٹی اور میری بہن، تب جا کے آپ کا وہاں مقام بنے گا۔ گھروں کو توڑنا نہیں ہے، گھر کو بنانا ہے۔ ماں باپ جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے رخصت نہیں کرتے کہ ابھی گئی اور ابھی واپس آ جائے گی، نہیں، ماں باپ کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب یہ اپنے شوہر کے گھر میں جب جا رہی ہے تو وہاں سے اس کا جنازہ ہی دھوم دھام سے نکلے، وہاں سے یہ صرف مر کے اپنی زندگی تمام کر دے اپنے شوہر کی اطاعت میں، اپنے اللہ رسول کی اطاعت میں۔ تو میری بہنوں، اپنے ماں باپ کا سر نہیں جھکانا، میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے ماں باپ کا سر نہیں جھکانا، اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کرنا ہے۔ اور میری ان بھائیوں سے بھی گزارش کہ میرے بھائیوں، جب آپ دوسرے کی بیٹی سے شادی کرتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں، تو آپ نے اپنے سسرال کی عزت رکھانی ہے، اپنے سسرال کی عزت کو بلند کرنا ہے۔ جس نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی، اس کی بیٹی کو اس کی حیثیت کے مطابق مقام دینا ہے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، اس کی خوشیوں کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ اب وہ آپ کی بیوی بن کے آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو رشتہ وجود میں آیا، وہ بھی تو میاں بیوی کا ہے۔ میاں بیوی کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو ویورز، میاں بیوی کے اس مقام کے بارے میں اللہ اور رسول کے بہت سے احکامات ہیں۔ آپ نے بیویوں کو نیچا نہیں دکھانا، آپ نے بیویوں کے دل و دماغ کو ہر وقت تنگ نہیں کرنا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا ہے، ان کی خواہشات کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے ان کو
مقام دینا ہے وہ جو اللہ کا حکم ہے۔ تو ویورز، اگر ان سب باتوں میں میری بات میں کوئی غلطی ہو تو میں بھی تو آخر انسان ہوں، آپ جیسا آپ کا بھائی ہوں۔ آپ نے کومنٹ کے ذریعے میری اس غلطی کو ضرور آپ نے بتانا ہے۔ تو ویورز، میری طرف سے جو اچھا میسج تھا میں نے تو میسج دینے کی کوشش کی، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو مجھے معاف کر دیجیے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کسی اچھی بات چیت کے ساتھ، کسی اچھے میسج کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔